السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سسٹر، میں آج ایک ناول کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ سسٹر، آپ سے امید کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف، جس کا نام ہے زندگی مسکراہٹ ہے۔ قسط نمبر 3۔ وہ پیار اور نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولی، اف، یہ سسرال والے بھی نہ ذہنی اپاہج ہوتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ہم اپنے بیٹے کے لیے ایک عدد بیوی بیاہ کر لائے ہیں جسے ہم نے بیٹی کے جیسا پیار دینا ہے۔ سوچتے ہیں تو بس یہی کہ بہو کے روپ میں ایک مفت کی نوکرانی لائے ہیں گھر، جس کا کام سب کی جی حضوری کرنا ہے۔ سارے کام ہی اس کے ناتواں کندھوں پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے مشرقی معاشرے میں صدیوں سے رائج ہے بیٹی، یوں ہی چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہنا ہے، دادی نے اداس لہجے میں کہا۔ لیکن میں اس ظالمانہ اور جابرانہ رواج کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ ظلم اور جبر کی زندگی نامنظور، اس نے جوش اور ولولے سے لبریز انداز میں نعرہ لگاتے ہوئے کہا۔ یہ ساری سوچیں اس رضوانہ بی بی نے بھری ہیں تیرے ذہن میں۔ شادی کے چوتھے مہینے ہی الگ ہو گئی تھی وہ، جبکہ خالدہ اور ماہ جبین آج بھی ایک ہی کچن میں کھانا بناتی ہیں اور ایک ہی جگہ پہ سب مل بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ دادی نے اسے ٹوکا۔ جی، آپ ہی تو ہیں عورتوں کی واحد مسیحا عورت، راج کے بینر تلے سب مظلوم عورتوں کو اکٹھا کرنے والی۔ جس دن تمہارے یہ ارادے وائرل ہو گئے تو کنواری ہی رہ جاؤ گی، کوئی بیاہنے نہیں آئے گا تمہیں۔ اصفر نے اندر آتے ہوئے اس کے نادر خیالات سن لیے تھے، تب ہی جواب دینا خود پہ واجب گردانا۔ تو اب کون آ رہا ہے اسے بیاہنے؟ یمنا عدیلہ کی بات طے ہو چکی ہے، شمائلہ کا آیا ہوا رشتہ زیر غور ہے۔ اس کی ماں کے گناہوں کی وجہ سے اسے کوئی… بس خالدہ، مزید کچھ مت کہنا، انشاءاللہ میری پیاری پوتی کے لیے پرستان کا شہزادہ آئے گا رشتہ لے کر۔ دادو محبت سے مایا کے چہرے پہ جھولتی بالوں کی لٹ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولیں۔ اس کی ماں سے جتنے اختلافات سہی، سعیدہ بیگم کو پوتی سے بے انتہا محبت تھی۔ دادو، پرستان سے رشتے آئے تو جانچ پرکھ کر قبول کیجیے گا، کہیں ایک آنکھ سے کانا تو نہیں، کیونکہ 2 آنکھوں والا تو اسے بیاہ کے لے جانے سے رہا۔ وہ مایا کے کان کے قریب منہ لے جا کر بولا، کانی تو انشاءاللہ تمہاری بیوی ہوگی۔ وہ غصہ سے پیر پٹکتی نیچے چلی گئی۔ رضوانہ اونچے اور سنگل فیملی سے بیاہ کر آئی تھیں۔ ان کی مختصر سی فیملی ماں، باپ اور ایک بہن پہ مشتمل تھی، اس لیے ان کے مزاج نے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی ماں اور 2 دیوروں کی خدمت گزار بننا گوارا نہ کیا، اور جلد ہی الگ کھانا پکانے اور رہنے کا مطالبہ کر دیا، جسے سعیدہ بیگم نے بنا کسی لڑائی جھگڑے کے آسانی سے مان لیا۔ لیکن ان کا دل بہو کے اس رویے سے بے حد میلا ہوا، جو تاحال صاف نہیں ہو پایا تھا۔ نہ ہی رضوانہ بیگم کی انا نے کبھی صاف کرنے کی کوشش ہی کی۔ باقی بہویں آئیں تو بھی ان کے رویے میں رتی بھر فرق نہ آیا۔ ہوتے ہوتے دلوں میں دوریاں بڑھتی گئیں، اور جب کبھی بہوؤں کی مڈبھیڑ آپس میں ہوتی تو ایک کی 4 سنانے سے بھی نہیں چونکتی تھیں۔ اس لیے سعیدہ بیگم کی طرح خالدہ اور ماں جبین بھی اسے کم منہ لگاتی تھیں، جبکہ مایا کا ہمیشہ سے زیادہ تر وقت اپنے کزنز کے ساتھ اوپر ہی گزرتا تھا۔ لیکن 2 دن سے سب ہی محسوس کر رہے تھے کہ مایا کو اوپر آنا نہیں ہوا تھا۔ اصفر کو کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، جبکہ باقی سب کزنز اس بات کی ٹوہ میں تھے۔ شام کو کرکٹ کلب سے واپسی پر وہ اصفر کو گارڈن میں پھولوں کو پانی دیتی نظر آئی تو وہ سیدھا ادھر ہی چلا آیا، لیکن وہ اسے دیکھتے ہی منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تو میرا تکا درست نکلا، محترمہ مجھ سے ناراض ہیں، جو اوپر والے پورشنز کے باسیوں سے بائیکاٹ چل رہا ہے۔ اصفر نے اس کے گرد چکر کاٹ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اب ناراض تیوروں کے ساتھ کھڑی تھی۔ تم اتنے اہم کب سے ہو گئے میرے لیے جو تمہاری باتوں کا برا مانوں؟ اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ یہ تو تم اپنے دل سے پوچھو، مجھے یقین ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔
کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہیں آپ محترم۔ جتنی نفرت میں تم سے کرتی ہوں اس سے کہیں زیادہ نفرت کرتا ہے میرا دل تم سے، مایا نے اس سے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہی بات ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو، اسفر نے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ میں تم سے کچھ نہیں کہنا چاہتی، بس آئی ہیٹ یو۔ چہرہ اور انداز اب بھی سپاٹ تھے، لگتا ہے آج کل ہیروئن بننے کا جنون حاوی ہو چکا ہے ذہن پہ۔ لاسٹ سیمسٹر ہے، پڑھائی پہ توجہ دو اپنی، ان فضولیات کے لیے عمر پڑی ہے ابھی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ چل دیا تھا، لیکن اس کا ٹوٹا پھوٹا شکستہ لہجہ مایا کو اندر تک اداس کر گیا تھا۔